میرا کزن مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سے۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہوتی گئی، یہ تو مجھے اب پتہ لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائک لینی ہے، مجھے 50,000 دو۔ میں نے جب منع کیا تو وہ دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا، تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں، تم مجھے بھی نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی، میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو، تمہیں پیسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا صرف 5 دن، ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکورٹی ہی اس کا حل ہے، وہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میں نے FIA سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی بتایا نہیں جائے کہ درخواست میں نے دائر کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی، 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسر بہت اچھے اور ایماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنے کزن سے بات کی اور ساری باتیں بما ثبوت آفیسرز کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی کہ 2 دن تک وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے ان آفیسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کروا دی جائے گی، مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹ آئی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA سائبر کرائم سیکورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تو تم سے بے حد سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی، اور اس بار میری فیملی مجھے نہیں تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک کے لیے میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسرز نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم اچھی سی خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہی بند رکھو اسے۔ اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دیتی ہے نا تو سارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا، پھر چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ بتائے گا ضرور میں نے اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور حل نہیں تھا۔